میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں. یہیں سے میں نے بات شروع کی تھی نا، ہر آدمی کا ایک نام ہوتا ہے، حضور کے دو ذاتی نام ہیں. فرمایا میں محمد بھی ہوں اور میں احمد بھی ہوں. انا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، اللہ نے مجھے ماہی بنایا ہے. ماہی کا معنی ہے مٹانے والا. فرمایا یمحو اللہ بی الکفر، میں جہاں سے گزرتا جاؤں گا کفر کا اندھیرا چھٹتا جائے گا، نور توحید پھیلتا چلا جائے گا. پھر سنیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں. فرمایا وَأَنَا حَاشِرٌ، میں حاشر بنا کر بھیجا گیا ہوں. کیا بنا کر بھیجا گیا ہوں؟ تھکنا نہیں، میرا ساتھ دینا ہے، مجھے اکیلا نہیں چھوڑنا. کیا بنا کر بھیجا گیا ہوں؟ کتنی کتابوں کے میں نے حوالے دیے ہیں. فرمایا میں حاشر بنا کر بھیجا گیا ہوں. یا رسول اللہ یہ حاشر کون ہے؟ فرمایا یُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، یُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي. جائے کھلی چھٹی دے رہا ہو، مسجد حرام کے امام سے لے کر آپ کے گلی محلے کے امام، خطیب، عالم تک، جس آدمی پر آپ کا ذہن مطمئن ہے، جس عالم دین، شیخ القرآن، شیخ الحدیث پر آپ مطمئن ہے، اس کے سر پہ قرآن رکھیں، میرے لفظوں کا ترجمہ پوچھیں. اگر بخاری مسلم کے لفظوں کا ترجمہ میرے ترجمے سے ہٹ کے کرے، آپ کا ہاتھ ہے، میرا گریبان ہے، میں منبر پر بیٹھنا چھوڑ دوں گا. میرے آقا نے فرمایا انا الحاشر، میں حاشر بنا کر بھیجا گیا ہوں. یا رسول اللہ یہ حاشر کون ہے؟ فرمایا یُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، کل قیامت کے دن اللہ ساری انسانیت کو جمع کرے گا تو میرے قدموں میں جمع کیا جائے گا. یہ ارد گرد بیٹھے عالم دین، کوئی جاہل لوگ نہیں بیٹھے، ذمہ دار لوگ بیٹھے. میں بات غلط کروں نا، ان کا حق بنتا ہے، نہ مجھے روکنا نہ مجھے ٹوکنا، مجھے گربان سے پکڑ کے منبر سے اتار دینے. یہ نہیں سوچنا کہ مہمان ہے تو خیر ہے. خیر اسی کی ہے جو مسلمات اہل سنت پہ قائم ہے، جو فکر اہل سنت پہ قائم ہے. اگر میں بات غلط کروں کہ مجھے گربان سے پکڑ کے اتار دیں. میرے آقا نے فرمایا انا الحاشر، میں حاشر ہوں. اور یہ حاشر کون ہے؟ یُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، عَلَىٰ قَدَمِي، میرے قدموں میں سارے انسانوں کو جمع کیا جائے گا. میرا رابطہ نمبر لے لیں، علامہ خورشید صاحب بیٹھے ہیں، بھائی برار بیٹھے، میرا رابطہ نمبر لینے میں جب تک زندہ ہوں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں. جب تک میری سانس چل رہی ہے میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں. پوری زندگی بھر اپنے لفظوں کی پہرہ داری دوں گا، پوری ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. لفظ محمد محمودہ کی تعریف. آپ نے محمد لفظ کی شان سنی ہے؟ ہمارے آقا محمد بھی ہیں، احمد بھی ہیں، حامد بھی ہیں، حماد بھی ہیں، محمود بھی ہیں. سب لفظوں کا اپنا اپنا معنی ہے. پتہ ہے محمود کا معنی کیا ہے؟ آدم سے لے کر جو آخری بچہ دنیا میں پیدا ہوگا، جس کے بعد قیامت آ جائے گی، یہ سارے مل کے محمد 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 کی دعائی دے رہے ہوں گے. اس دن تو ساری مانیں گے، اس دن کا معنی کام نہیں آئے گا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور ہمیں بریلی کے تاجدار نے یہ عقیدہ گھٹی میں دے دیا ہے، بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کچھ کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یہ سارے مل کر حضور کی تعریف کریں گے. کیا کریں گے؟ حدیث مکمل کر دیتا ہوں. فرمایا میں حاشر ہوں، میرے قدموں میں انسان جمع ہوں گے. وَأَنَا عَاقِبٌ، میں عقب سے آنے والا آخری ہوں. میں آخری ہوں. میں کون ہوں؟ سارے نہیں بولے میں کون ہوں؟ میں آخری ہوں. یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ عقیدہ ختم نبوت کا بیان ہے. اللہ فرماتا ہے میدان حشر میں یُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، سارے دعائی دے رہے ہوں گے اس دن. آج تو زبانیں کھل گئی ہیں نا، آج تو کہتے ہیں نا خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے نبی تے شاہی کوئی نہیں. میرا یقین جانیے میں نے کبھی کسی مسلک کا نام لے کے تقریر نہیں کی. ہمیں حکم ہے روشنی پھیلاتے جاؤ، اندھیرا خود بخود ہی دور ہو جائے گا. اور سادہ سی بات ہے، جس برتن میں دودھ ڈالنا ہو اس میں تھوکا نہیں جاتا. ایسے ہی ہے نا. ہم نے آپ کے دلوں میں اسلام کا پیار ڈالنا ہے. لڑائیاں پہلی بڑی ہو چکی ہیں، اختلافات پہلے بڑے ہیں. آپ کے ذہنوں کو گندا تو نہیں کرنا. اس لیے میں وہ کفری عبارات وہ سب کچھ ہمیں زبانی ہے. کیوں؟ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں. آتا ہمیں سب کچھ ہے پر ہر کسی کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. اس لیے میرے نزدیک امام الانبیاء بحث کا مرکز نہیں، حضور محبت کا مرکز ہے، اطاعت کا مرکز ہے. ہر حسن و کمال کا مرکز ہے تو وجود رسول ہے. میں آخری گزارش کرنے لگا ہوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج تو زبانیں کھل گئی ہیں نا. آج تو پتہ نہیں
آج تو کہہ دیا نا نبی دے شاہی کوئی نہیں، معاذ اللہ سما معاذ اللہ، میں وہ نہیں بولنا چاہتا، میں کہتا ہوں آج تو زبانیں کھل گئی، آج تو سانسوں کی مہلت ہے، یہ تو عرصہ محشر میں پتہ چلے گا، چل جائے گا محمد کہا کسے جاتا تھا۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا وہ ان کا کام تھا دین پہنچاتے، وہ دے کے چلے گئے ہیں، معاذ اللہ سما معاذ اللہ، 12 جو ہے وہ میلاد نہیں، 12 وفات ہے، معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے۔ علماء کو بتائیے کس شخص کے لفظ ہیں؟ میں کہتا ہوں ہر بازار میں نا کوئی سکہ چلتا ہے، ہر بازار کا سکہ ہوتا ہے۔ آج ہمیں وہ چیزیں ضرورت نہیں نا، کیونکہ اس بازار کی ضرورت ہے، اچھی نوکری، جاب، کوئی نوجوان ہے تو اچھے گھر میں شادی ہو جائے اور یورپ کی نیشنلٹی مل جائے، آج ان چیزوں کی ضرورت ہے نا، تو مطمئن نظر یہ چیزیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میدان حشر میں کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ میرے لفظ نہیں، سیدنا فاروق اعظم کے لفظ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دنیا کے ہر بازار میں ایک سکہ چلتا ہے۔ آج کل کرنسی کی حالت آپ کو پتہ ہی ہے، کہیں یورو ہے، کہیں جو ہے وہ پاؤنڈ ہے، کہیں ڈالر ہے، کہیں روپیہ ہے، کہیں ٹکا چلتا ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں میدان حشر میں ایمان کا سکہ چلے گا۔ فاروق اعظم کے الفاظ ہیں دنیا میں وہ کامیاب ہے جس کے پاس دولت ہے، حشر میں بھی وہی کامیاب ہوگا جس کے پاس دولت ہوگی، پر فرق یہ ہے دنیا میں وہ کامیاب ہے جس کے پاس روپیہ پیسے کی دولت ہے، حشر میں وہ کامیاب ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ وہ کامیاب ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ اس لیے میں لفظ بولنے لگا ہوں، آج ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے نا، میدان حشر میں اگر سینے میں ایمان ہوگا تو صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، اور وہ ہے رسول اللہ کی سفارش، رسول اللہ کی شفاعت، جس سے وہ مل گئی کامیاب ہو گیا۔ ساری امتیں بے حال ہوں گی، حضور کی بارگاہ میں آئیں گی تو میرے آقا فرمائیں گے انا لہا انا لہا، اے در بدر پھرنے والو آ جاؤ میری بارگاہ میں اسی کام کے لیے بنایا گیا ہوں۔ اچھا اگر آپ لوگوں نے غور سے سنا ہے تو آپ کو یاد ہے میں نے تقریر شروع کی تھی تو کس شہر، کس روزے، کن جالیوں سے شروع کی تھی، یاد ہے نا آپ کو؟ وہ عربی کا شعر، حضور کی جالیوں کا نقشہ بیان کیا تھا نا، کہ وہاں وہ شعر لکھا ہوا ہے، آپ وہاں جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ بولتے نہیں، ختم بھی وہیں لا کے کرنے لگا ہوں، ختم بھی وہیں لا کے کرنے لگا ہوں، ساری تقریر بھول جائیں، کوئی گیلا نہیں، کوئی شکوہ نہیں، یہ لفظ یاد کر کے لے جائیں۔ باب سلام، یہ جنہوں نے حاضری دی ہے ان سے پوچھیں، باب سلام اس کا نام اس لیے رکھا گیا، وہاں سلام پیش کرنے کے لیے لائن میں گزرنا پڑتا ہے، اسے کہتے ہیں باب سلام۔ باب سلام سے بندہ جائے نا تو مسجد نبوی آپ کے الٹے ہاتھ پہ آتی ہے، بائیں طرف۔ باب سلام سے لے کر حضور کی سنہری جالیوں، حضور کے روزے تک راستے میں 5 دروازے ہیں، گولڈن کلر کے سنہرے رنگ کے۔ کتنے دروازے ہیں؟ 5۔ ان پر 5 ہی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، وہ مجھے ساری آتی ہیں، ان پر پورے مضمون ہے، میں صرف وہ سنا دیتا ہوں برکت کے لیے۔ پہلے دروازے پر حدیث ہے صلاۃ فی مسجدی ھذا الی آخرہ، مسجدوں کی فضیلت کے حوالے سے، یہ نمازوں کی فضیلت کے حوالے سے۔ دوسرا جو دروازہ ہے اس پر ایک تحریر ہے، ایک حدیث ہے، اوروں کے لیے حدیث ہے، ہمارے لیے وہ مان ہے، ہمارا اسرا ہے، اور وہاں لکھا ہوا ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، تم میں جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں میں ان کی بھی شفاعت کروں گا۔ تیسرے پر حدیث ہے شفاعتی یوم القیامت حق، اور یہ جھنجھوڑنے والی ہے، سینے دہل جائیں حدیث سن کے، شفاعتی یوم القیامت حق لم یؤمن بہا لم یکن من اہلیہا، یہ ساری حدیثیں 7 کی ہیں، متفق علیہ ہیں، پر میں حوالہ وہ دے رہا ہوں جو آپ اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ پر میں قیامت کے دن میری شفاعت حق ہے، جو اس پر یقین نہیں رکھتا اسے میری شفاعت سے حصہ کوئی نہیں ملے گا۔ احتیاط سے زبان کھولا کریں حضور کے بارے میں بات کرتے ہوئے۔ چوتھے پر حدیث ہے، اور یہ یقین جانیے میرا بڑا پسندیدہ موضوع ہے، اس پر مجھے 1 گھنٹہ کہ میں 1 گھنٹہ تقریر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا ان الایمان لا یارض الی المدینہ کما تارض الحیۃ الی جوہرہا، ترجمہ نہیں کروں گا۔ 5ویں پر حدیث ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے روزے اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنتی ٹکڑا ہے، ریاض الجنہ جہاں نفل پڑے جاتے ہیں وہ جنتی ٹکڑا ہے۔ توجہ کریں، باب سلام سے داخل ہو، پہلے دروازے پر حدیث ہے مسجدوں کی میں نماز کی فضیلت کے حوالے سے، دوسرے دروازے پر حدیث ہے، وہ حدیث نہیں، وہ ہمارا مان ہے، ہمارا اسرا ہے، ہمارا فخر ہے، وہاں لکھا ہوا ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت میں جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں میں ان کی شفاعت کروں گا۔ یہ 5 دروازے گزریں، آئیں حضور کی جالیوں پر، آئیں مواضع اقدس پر، جہاں ہاتھ باندھ
کے سلام پیش کیا جاتا ہے، جہاں ٹوٹے دل دھوڑے جاتے ہیں، جہاں درد کا مداوا ہوتا ہے، جہاں دکھڑے سنے جاتے ہیں، جہاں تقدیر بنائی جاتی ہے، جہاں آخرت سمجھ جاتی ہے، بالکل حضور کی جالیوں کے سامنے۔ آپ یوٹیوب پر دیکھ لیں، سوشل میڈیا پر دیکھ لیں، گوگل پر نکال کر دیکھ لیں، اور اگر اللہ مدینہ جانا نصیب کرے، پہلے نہیں دیکھا اب ضرور توجہ کیجیے گا۔ میری آخری گزارش، آخری حوالہ، آخری توجہ کا طالب ہو، یہ جو حضور کی جالیاں ہیں جن کے بارے میں شعر پڑھے جاتے ہیں، وہ جو جالیاں بنی ہوئی ہیں ان جالیوں کا ڈیزائن کیا بنا ہوا ہے؟ پہلے آپ نے اگر یہ بات سنی ہو، کوئی دعا نہیں کوئی داد نہیں، جالیوں کا ڈیزائن کیا ہے؟ ہمارے ہاں ونڈو بنائی جاتی ہے نا، پھول بنائے جاتے ہیں، بوٹے ڈیزائن پھول بنائے جاتے ہیں۔ میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں، جائیں مدینہ منورہ، حضور کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو، جالیوں کا ڈیزائن دیکھیں، نہ کوئی پھول ہے، نہ کوئی بیل ہے، نہ کوئی مصنوعی چیز ہے، بلکہ وہاں لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ جالیوں کے اوپر کا ڈیزائن پڑھ کے سنا رہا ہوں، محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین۔ یہ دو فرمان کس ترتیب سے لکھے ہوئے ہیں؟ پیچھے لکھا ہوا ہے شفاعت لاہل الکبائر من امتی، اپنی امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کی میں شفاعت کروں گا۔ پیچھے وعدہ کیا جا رہا ہے، آگے تسلی دی جا رہی ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، صادق الوعد الامین، اور جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا بھی کر کے دکھا دیتے ہیں۔ پیچھے شفاعت کا وعدہ کیا جا رہا ہے، آگے تسلی دی جا رہی ہے۔ پیچھے لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے وہاں پر، یہ وہاں موجود ہے۔ اگر کوئی دوست گیا نا مدینہ منورہ، مفتی امیر حمزہ صاحب میرے ایک دوست گئے ہوئے ہیں، آپ گئے تو میں نے کو ویڈیو بنا کر لے کے آئے، یہ جالیوں کے اوپر پتہ ہے یہ ہم پھول بوٹے بناتے ہیں نا، پھول بیلیں، وہاں جالیوں کے اوپر جو ڈیزائن ہے نا جسے ہم سمجھتے ہیں پھول ہیں، وہ ڈیزائن نہیں، وہ دو کلمے ہیں، لا الہ الا هو الحق المالک المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین۔